اگر ہمارا پانی روکا گیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا. اچھا، پانی کس حد تک روکا گیا ہے یا کس حد تک روکا جا سکتا ہے، یہ ایک مختلف منظرنامہ ہے، کیونکہ یک طرفہ طور پہ یا مکمل طور پہ پانی روکنے کے لیے آپ کو نئے ڈیمز بھی بنانا پڑیں گے، اتنے ریزروائرز آپ رکھیں گے تو تبھی جا کے ہوگا. لیکن ان کی طرف سے ابتدائی طور پہ اس کا منسوخ کر دیا جانا، اس معاہدے کا جس کا بین الاقوامی جو بینک ہے وہ ضامن ہے، یہ ان کی طرف سے تو اعلان جنگ ہو چکا. تو پھر اگر یہ منسوخ ہو چکا ہے تو ان باقی 3 دریاؤں کا کیا کریں جو وہ لے گئے؟ ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ اگر انڈیا نے یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پر انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کر دیا اور کہا ہم اس کو نہیں مانتے، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو پہلے مشرقی 3 دریا ستلج، بیاس اور راوی ہم نے جو ان کو دیے تھے، وہ دریا بھی اب ہم واپس لے سکتے ہیں. اور ایکچولی اب یہی ہمارا سٹانس ہونا چاہیے کہ تم نے جو غداری کی ہے، تم نے جو معاہدہ توڑا ہے، ہم نے جو 3 دریا تم کو دیے تھے، اب ہم وہ 3 دریا بھی لیں گے. جرمانہ بھی تو لگنا چاہیے دشمن پہ نا، اس طرح تو نہیں چھوڑ سکتے آپ اس کو اب، کیونکہ اب ہوگی ان کے ساتھ ایک جنگ. بات یہ ہے کہ آپ دشمن کی نیت پر اعتبار کر کے جنگی تیاریاں نہیں کرتے، آپ اس کی کیپیسٹی پہ، اس کے پوٹینشل پہ کرتے ہیں. جب ایک دفعہ اس نے اپنی نیت ظاہر کر دی ہے کہ وہ آپ کے 6 دریا روکے گا، اب اس کے بعد ساری زندگی آپ اس پر دوبارہ اعتبار نہیں کر سکتے. ہم نے ایک معاہدہ کر کے دیکھ لیا، اس نے وہ معاہدہ یک طرفہ طور پر توڑ دیا. اب ان کے ساتھ ہماری ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی. اب جب جنگ ہوگی، اور ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ پانی پر جنگ ہوگی، پانی ریڈ لائن ہے، کسی صورت میں ہم برداشت نہیں کریں گے، تو پھر ہم کو اس بات کا انتظام کرنا ہے کہ آئندہ قیامت تک وہ ہمارا پانی نہ روک سکے. تو ہمیں ضامنوں کے پاس نہیں جانا چاہیے؟ ضامن دنیا میں کہیں ہے اس وقت؟ کیا فلسطین پر کوئی ضامن ہے؟ کیا یوکرین پر کوئی ضامن ہے؟ کیا دنیا کا نیا نظام ہم کو نظر نہیں آ رہا کہ گلوبل آرڈر کولیپس کر چکا ہے، اب صرف طاقت کا زور چل رہا ہے؟ پوری دنیا میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا ہیومن رائٹس یا یونائٹڈ نیشنز نے فلسطین میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے 1.5 سال سے، پوری دنیا میں کوئی طاقت ہے جس نے اس پر آواز اٹھائی ہو یا اس کو روکنے کی کوشش کی ہو؟ کون سا ضامن؟ یہاں صرف ایک ضامن ہے، آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنی تلوار پر بھروسہ کریں. دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے. جب تک ہم بھیک مانگتے رہیں گے اقوام متحدہ سے اور سیکیورٹی کاؤنسل سے، اسی طرح ہم ذلیل ہوتے رہیں گے جیسے مسلم دنیا ہو رہی ہے. جب ہم جہاد کا راستہ اختیار کریں گے، تلوار کا راستہ اختیار کریں گے، دنیا عزت دے گی آپ کو. موجودہ سیاسی قیادت یہ پریشر لے سکتی؟ آپ مجھے بتائیے، جن کے سارے اثاثے ملک سے باہر رکھے ہوئے ہوں، جن کی دولت ملک سے باہر رکھی ہوئی ہو یہودیوں کے پاس اور انگلینڈ میں اور امریکہ میں اور دبئی میں، وہ کیا مغربی طاقتوں کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ لیکن سر، آپ کا یہ موقف جو ہے یہ ملک کی کمزوری، ملک میں تقسیم کا عنصر بھی نمایاں کرتا ہے. تقسیم کا عنصر ہو یا کمزوری کا، یہ حقیقت ہے. فیکٹ از کہ ہمیں مضبوط ڈنڈے والی سرکار کی ضرورت ہے. یہ موجودہ قیادت ہماری، اس نے جنگ نہیں دیکھی ہوئی. اگر آپ خود کہتے ہیں تیاری کے لیے ایک زمانہ چاہیے، ابھی اگر جنگ سر پہ مسلط ہونے والی ہے تو ابھی کیا تبدیلی ہوگی؟ اسی لیے ہم یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت بھاری نقصان ہوگا شروع میں، اسی وجہ سے کہ پاکستانی قوم بھی تقسیم ہے اور ہمارے پاس قیادت بھی نہیں ہے. سارا بوجھ پاک فوج پر آ جائے گا. نہ تو ہم نے اسلحے کے ذخیرے بنائے، نہ ہم نے تیل اور خوراک کے ذخیرے بنائے. اللہ نے ہمیں وافر خوراک دی، ہم نے ایکسپورٹ کر دی سنبھال کے رکھنے کے بجائے، جانتے ہوئے کہ انڈیا جو ہے وہ چاول ایکسپورٹ نہیں کر رہا، وہ ذخیرے جمع کر رہا ہے کیونکہ آنے والی جنگوں میں ضرورت پڑے گی. اور ہم نے سارا چاول، یہ کہہ کر کہ انڈیا نے ایکسپورٹ نہیں کیا تو ہمارے پاس مارکیٹ خالی ہو گئی، ہم نے $6 ارب کے چاول ایکسپورٹ کر دیے. اب اگر جنگ ہو گئی پنجاب میں، جنگ ہو گئی سندھ میں، تو مجھے بتائیے آپ کی اگلی فصل کون لگائے گا؟ انڈیا نے تو اپنی تیاری کر لی، اس نے تو ذخیرے رکھے ہوئے تھے، آپ نے ڈالر کما لیے. اپنے خیال میں بڑی زبردست معاشی کارکردگی دکھائی آپ نے. یہ جانے بغیر کہ دشمن یہ جو اتنی بڑی ایکسپورٹ چاولوں کی انڈیا روک رہا ہے، تو کیوں روک رہا ہے؟ اس نے کیا پلان ہے اس کا؟ اگر قیادت ہوتی تو دیکھ لیتی اس بات کو. ہمارے پاس قیادت نہیں ہے. 1971 کو اگر یاد کریں اور تیاری کے حوالے سے بات کریں تو کہتے ہیں کہ ماضی کے تجربات سے سیکھ کے آپ مستقبل کی حکمت عملی کو ترتیب دے سکتے ہیں. تو اس وقت پاکستان کے جو سمندری حدود تھی اس کو مسدود کیا تھا راستے سارے بھارت کی طرف سے. تو اس بار بھی آئی این ایس وکرانت جیسے بحری بیڑے کو اتارنا اور اس کا پورا فلیٹ اس کے ساتھ چلانا، اور پھر رافیل کی خریداری میں یہ کہنا کہ آئی این ایس وکرانت اور آئی این ایس وکرمادتیہ کے لیے یہ مختص ہوں گے. ابھی بھی اگر وہ سلاک والی پوزیشن کے اوپر جاتا ہے اور وہ اسٹریٹجی اپناتا ہے تو ہمارے پاس کاؤنٹر اٹیک کیا ہوگا، اور دوسرا ذخیرہ اشیاء کا وہ کتنا ہوگا؟ دیکھیے یاسر، یہی بہت عرصے سے ایک میں عجیب بات کرتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ آپ پاگل ہیں، آپ
کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آئی واز اے ویری اسٹرانگ سپورٹر آف دا فیکٹ کہ ہمیں ایران کے ساتھ تیل کی اسمگلنگ بند نہیں کرنی چاہیے. سر اسمگلنگ کی بجائے اوپن بھی تو کی جا سکتی تھی. بات یہ ہے کہ اگر حکومت سرکاری طور پر یہ کہے کہ پابندی لگتی ہے ایران کے ساتھ، ہم تجارت نہیں کر سکتے، انٹرنیشنل سینکشنز ہیں ایران پر، ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے، یہ بھی تو بزدل ہے نا، کھل کے بات نہیں کرتے. دنیا کر رہی ہے حالانکہ ایران کے ساتھ. تو اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ خفیہ طور پر ایران کے ساتھ اسمگلنگ روٹ کھول کر رکھیں، کیونکہ آپ کی آنے والی جنگ میں سمندری راستے بند ہو جائیں گے. یہ ہماری اسٹریٹجک لائف لائن ہوگی ایران سے اسمگلنگ. یا تو آپ کھل کے ان کے ساتھ تجارت کریں، جیسے آپ نے کہا ان سے ڈیل کریں کہ ہزاروں ٹرک روز فیول کے ایران سے آئیں گے. اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو کم از کم اسمگلنگ کے ذریعے کریں، جیسے آپ کم از کم، تاکہ آپ پہ کوئی پابندی، آپ یہ کہہ سکیں کہ جی تو اسمگلر ہے، ہمیں کیا پتہ. دنیا اسی طرح کام کرتی ہے. آپ نے آپ بھی سمجھتے کہ آپ کا یہ بیانیہ بھی ایک نیریٹو کے طور پہ یا ایک ثبوت کے طور پہ پیش کیا جا سکتا؟ دیکھیے، میں تو امٹیریل ہوں نا، میں کوئی گورنمنٹ تو نہیں ہوں، میں تو جو مرضی بیٹھ کے کہتا رہوں. جب ملک کا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتا ہے تو آپ اسمگلر تو بلیک مارکیٹ اور مافیاز کو ہی استعمال کرتے ہیں. دنیا ایسے ہی کرتی ہے. ہم اگر فلسطین کے اندر سپلائیز پہنچا رہے ہیں تو وہ بھی بلیک مارکیٹ اور مافیاز کے ذریعے جا رہی ہیں نا، حکومتوں کے ذریعے تو نہیں جا رہی ہے. حکومتوں نے تو راستے بند کیے ہوئے ہیں. پاکستان کو ہر صورت میں اپنی فیول کی سپلائی لائن چاہیے ہوگی. ہمارے پاس زیادہ ذخیرہ نہیں ہوتا تیل کا، لیکن ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہم ایران سے بائی لینڈ، اوور لینڈ لا سکتے ہیں اگر ہمارا سمندری راستہ بند ہوتا ہے. وہ دوسری بات ہے کہ سمندر میں جنگ ہوئی تو صرف ہمارا ہی نہیں، انڈیا کی سپلائی لائن بھی بند ہو جائے گی، بلکہ اس پورے انڈین اوشن میں، عریبین سی میں ٹریڈ بند ہو جائے گا. کوئی جہاز نہیں جا سکے گا اگر یہاں سی بیٹل ہوتی ہے تو. لیکن خوراک ہمارے پاس اپنی موجود ہے. گندم کی کٹائی کا موسم ہے، ہمارے پاس پچھلے سال کا ذخیرہ ہونا چاہیے. 6-7 مہینے تو یہ ملک گزارا کر جائے گا. لیکن وہی بات کہ اگر سی لائن آف کمیونیکیشنز بلاک ہو جاتی ہیں، ہمیں بہت سیریس کرائسس ہو جائے گا. اسی لیے ہم سالوں سے کہہ رہے تھے کہ خوراک ایکسپورٹ مت کرو، ان کو سٹاک کرو، آنے والے وقتوں میں تمہیں کام آئے گی. ایران کے ساتھ وہ دروازہ کھلا رکھنا ایک سوال اچھا، ایک آپشن بھی اچھا، لیکن سر ایسا ملک جس کے دو طرفہ تعلقات ہو، پاکستان کے ساتھ بھی، بھارت کے ساتھ بھی. ایران وہ ملک ہے، اگر جنگ ہوتی ہے، جنگ کی صف بندی ہو، تو ہمارے کندھوں کے ساتھ کس کے شانے دکھائی دیں گے؟ دیکھیے، اس وقت ایران بہت ولنریبل ہے، کمزور ہوا ہوا ہے، چاروں طرف سے گھیرے میں آیا ہوا ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکنز نے اپنے اسٹریٹجک بامبرز جو ہیں انڈین اوشن میں لا کے کھڑے کر دیے ہیں. ٹرمپ ایران کے خلاف ایک بہت بڑی جنگی کارروائی کرنا چاہتا ہے. ٹرمپ یہ چاہتا ہے، اسرائیل یہ چاہتا ہے، عرب ملک یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو ایک دفعہ تفصیل سے تباہ کر دیا جائے، تسلی سے تباہ کر دیا آپ جائے. 52B کا تذکرہ کر رہے ہیں. بامبرز جو ان کے کھڑے ہوئے ہیں ڈیگو گارشیا میں جو ہیں، وہ اسٹریٹجک بامبرز ہیں. اور ایسی صورت میں ایران کسی صورت میں بھی پاکستان کے خلاف نہیں جا سکتا. ایران کو پاکستان کی ضرورت ہے. اور سٹیکس تو انڈیا میں بھی ہیں. ان کے سٹیکس ہیں، بزنس سٹیکس تو روس کے بھی ہیں، لیکن روس پاکستان کے خلاف تو نہیں جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ بہت سارے ملک ہیں، جتنا ٹریڈ انڈیا اور $100 ارب کا ٹریڈ انڈیا اور چائنا کے درمیان ہے، لیکن چائنا کے سٹیکس پاکستان کے ساتھ زیادہ ہے. ہر سٹیک اکنامک تو نہیں ہوتا. افغانستان کی طرف دیکھتے ہیں، ہر سٹیک اکنامک تو نہیں ہوتا. افغانستان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. گو کہ انڈیا نے ان کو بہت بھاری رشوت دی ہے، اربوں ڈالر افغانستان کو دیے ہیں. TTP وہاں سے وہ لانچ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. لیکن افغان حکومت کھل کر پاکستان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی کہ افغانستان کی شہرک ہم کنٹرول کرتے ہیں، ان کی راہداری ہمارے پاس ہے، ان کا ٹرانزٹ ٹریڈ ہمارے تھرو ہے. وہ ہر وقت مرے جاتے ہیں پاکستان آنے کے لیے کہ ان کو ویزا مل جائے پاکستان آنے کا. وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، لو انٹینسٹی کانفلکٹ ہمارے خلاف. کھل کے ہمارے خلاف پوسچرنگ نہیں کر سکتے. سر 54 دہشت گرد، جی میں وہی عرض کر دو رہا ہوں راتوں میں ہی آ جانا سر. یہ لو انٹینسٹی، دس از کالڈ لو انٹینسٹی کانفلکٹ. اس کو فوجی اصطلاح میں یہ ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ نہیں ہے. دوسری طرف ہمارے کوئی ریگولر آرمی نہیں ہے، دہشت گرد گروہ ہیں. وہ ایک انسرجنسی ہے، ایک بغاوت ہے. افغان حکومت اس کو سپورٹ کر رہی ہے. ان کے اندر بھی اکھنڈ افغانستان کا کیڑا ہے، جیسے اکھنڈ بھارت کا کیڑا اس سائٹ کے اوپر ہے. لیکن وہ کھل کر پاکستان کے خلاف اس طرح اعلان جنگ نہیں کر سکتے جیسے ٹرمپ کرے گا یا جیسے اسرائیل کرے گا، کیونکہ وہ بہت دونوں طرف اپنے آپ کو بچا کے چلنے کی کوشش کریں گے. بھارت سے پیسے بھی کھائیں گے اور پاکستان سے بینیفٹ بھی لینے کی کوشش کریں گے.